بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم. حج پر خمس واجب ہونے کے حوالے سے آخری مسئلہ آپ کے سامنے آیا تھا. اس کا ایک ٹکڑا رہ گیا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے کئی سالوں میں رقم جمع کرتا ہے، اگر ایک ہی سال میں رقم جمع ہو جاتی ہے تو اس کی تفصیل گزر چکی تھی کہ اسی سال رقم جمع ہوئی اور اسی سال وہ حج پہ چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی خمس نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص حج کے لیے کئی سالوں میں رقم جمع کرتا ہے تو کیا پھر اس رقم پر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مثلا حج کے اخراجات ہیں 3 لاکھ، اس نے ایک سال میں 1 لاکھ جمع کیے، دوسرے سال میں پھر 1 لاکھ جمع کیے، تیسرے سال میں پھر 1 لاکھ جمع کیے، 3 لاکھ اس کے پاس ہو گئے. کیا اسے خمس دینا ہوگا اس کے بعد یہ حج پر جائے یا نہیں؟ بغیر خمس دیے بھی حج پہ جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اس پر لازم ہے کہ پہلے اور دوسرے سال میں جو 1 لاکھ جمع ہوئے ہیں اس کا یہ خمس نکالے، اس لیے کہ ان دونوں 1 لاکھ کی رقم پر 1 سال گزر چکا ہے. تو جس پر 1 سال گزر چکا ہے اس کا خمس ادا کرے گا. یہ فرض کیجئے کہ 3 لاکھ تھے جمع ہو گئے اس کے پاس اور 3 لاکھ میں حج ہوتا ہے. پہلے سال کے 1 لاکھ پر 20,000 خمس ہو گیا، دوسرے سال کے 1 لاکھ پر بھی 20,000 خمس ہو گیا، اس لیے کہ سال پورا ہو گیا تھا. تو اگر 20 اور 20 40,000 نکال دیے جائیں تو اب اس کے بعد بچے 2,60,000. اس پہ تو حج نہیں ہو سکے گا. تو کیا یہ خمس نکالے یا نہ نکالے؟ کہتے ہیں جی ہاں خمس نکالے. پہلے خمس نکالے. کہتے ہیں اگر خمس نکال دے گا یہ شخص تو پھر حج نہیں ہو سکے گا. کوئی بات نہیں، حج نہ ہو کوئی حرج نہیں. پہلے خمس نکالے، اس کے بعد اگر پیسے بچیں تو خمس نکالنا ہے، تو حج کرنا ہے. اگر فرض کریں کہ پیسے نہیں پورے ہو رہے ہیں، 2,60,000 ہو گئے، حج نہیں ہو سک رہا، نہ کرے، کوئی حرج نہیں. آخری سال جو 1,00,000 روپے جمع کیے تھے اس کا خمس ابھی اس کو نہیں نکالنا ہے. اگر یہ کسی طرح سے بھی مثلا حج کر لیتا ہے تو آخری سال میں جو اس کے پاس 1 لاکھ جمع ہوئے اس کا خمس ادا نہیں کرنا ہے. لیکن اگر وہ 2 سال کا خمس نکال دیتا ہے تو باقی بچے اس کے پاس 2,60,000. حج نہیں کر سکتا یہ. اس نے سوچا کہ چلو 1 سال اور انتظار کر لیتے ہیں، اگلے سال چلے جائیں گے، 1 لاکھ اور اگلے سال جمع ہو جائیں گے. اگلے سال فرض کیجئے کہ وہ جب جمع کیے اس نے تو 40,000 تو پہلے خمس نکال چکا تھا، مزید 20,000 اور خمس نکالنے پڑیں گے، اس لیے کہ جو تیسرے 1 لاکھ تھے اس کو بھی سال پورا ہو گیا. تو 4 لاکھ میں سے یہ 60,000 روپے نکل گئے، باقی بچے 3,40,000. اب 3,40,000 میں حج ہو جائے گا، چلا جائے حج پہ. جو 4 لاکھ والے کے آخری سال والے کے لاکھ ہوں گے اس کا خمس پہ نکالنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس نے جمع کر لیے اور یہ ہو گئے
3,40,000 3,40,000 ہو گئے. وہ حج والوں نے کہا کہ بھائی اس سال حج 3.5 لاکھ میں ہوگا. پھر 10,000 کم پڑ گئے اور کہنے کہ ہے ہی نہیں 10,000 نہیں جا سکتے کہ چلو اگلے سال چلا جاؤں گا. اس نے اگلے سال اور 1 لاکھ جمع کر لیا. تو یہ 20,000 پھر اس سال کے جو 1 لاکھ جمع ہوئے تھے پھر اس کا خمس نکالنا پڑے گا. تو 5 لاکھ میں سے 80,000 کا خمس نکالنا ہوگا. 4,20,000 اس کے بعد بچ جائیں گے. جو آخری سال کی رقم ہے اس کا خمس نہیں نکالنا. اس سے پہلے کی جتنی رقم بچے گی جس کو 1 سال پورا ہوتا جائے گا اس کا خمس نکالنا اس پر واجب ہوگا. اذا حصلت له الاستطاعت من 4 سنین متعددۃ، اگر فرض کیجئے کہ کسی کے پاس متعدد سالوں میں حج کے لیے پیسے جمع ہوں تو وجب خمس الربح الحاصل فی سنین الماضیۃ. تو اس سال کو چھوڑ کر جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں پچھلے سالوں کے جتنے پیسے تھے ان تمام پر خمس دینا واجب ہے. فَإِن بَقِيَتِ الْإِسْتِطَاعَةُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْخُمْسِ وَجَبَ الْحَجْ وَإِلَّا فَلَا. اگر خمس کی رقم نکال دی جائے اس کے بعد اگر حج کے لیے پیسے بچیں تو کہا جائے گا کہ اس پر حج واجب ہے. نہیں بچے تو ابھی حج واجب ہی نہیں اور جمع کرے پیسے. لہذا یہ مستطیع نہیں کہلائے گا. خمس کی رقم نکال دینے کے بعد اگر اس کے پاس حج کے پیسے نہ بچیں تو یہ مستطیع نہیں کہلائے گا، اس پر حج واجب نہیں ہوا. وَأَمَّا الرِّبْحُ الْمُتَمِّمُ لِلْإِسْتِطَاعَةِ فِي سَنَةِ الْحَجِّ فَلَا خُمْسَ فِيهِ. ہاں جس سال میں اس کی رقم پوری ہو رہی ہے یہ آخری سال میں جتنے پیسے اس کے پاس جمع ہوئے ہیں اس کا خمس ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے. آخری سال میں بغیر خمس ادا کیے بھی یہ حج کی رقم میں شامل کر سکتا ہے. نعم اذا لم يحج وجب اخراج خمسه على التفصيل المتقدم. ہاں فرض کیجئے کہ آخری سال میں اس کے پاس پورے پیسے ہو گئے، جا سکتا ہے حج پہ، لیکن کسی وجہ سے پھر نہیں جا سکا ہے، نہیں گیا، یہ نہیں جا سکا یا جان بوجھ کے نہیں گیا، تو اب جو آخری سال والے لاکھ تھے اس پر پھر دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا. لہذا جس رقم کو سال پورا ہوتا جائے اس رقم پر خمس نکالنا پڑے گا، چاہے یہ حج پہ جائے یا نہ جائے. اگر چاہے اس نے حج کے لیے جمع کیے ہیں تو حج پہ جائے یا نہ جائے ہر صورت میں اس کو اس طرح سے خمس نکالنا پڑے گا. اگرچہ انہوں نے مسئلہ تحریر کیا ہے حج کے حوالے سے، مگر ہمارے یہاں زیارت پڑھنے کا بھی لوگوں کو بہت شوق ہے. بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے کہ کربلا کی کاش زیارت نصیب ہو جائے. خدا انہیں اور ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. بہت عظیم دعا ہے یہ، اور یہ شوق بھی بڑا عظیم شوق ہے، مگر یہی ہے کہ حرام کام کرنے کے بعد زیارت کرنا بیکار ہے. زیارت بھی کرنے جا رہے ہیں تو جائز و حلال طریقے سے. تو بات انہوں نے سمجھائی ہے حج کے حوالے سے، وہی بات ہو جائے گی زیارت کے حوالے سے. اگر کوئی شخص زیارت کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے تو اگر 1 سال 2 سال 3 سال لگ گئے اس کو جمع کرتے ہوئے، تو جتنے ماضی کے سال ہیں جن رقم پر 1 سال پورا ہوتا جا رہا ہے اس رقم کا خمس نکالے. چاہے زیارت کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے پھر بھی اس کا خمس نکالے اور خمس نکالنے کے بعد پھر زیارت کرے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ جس کی کئی وضاحت ہو چکی مگر اب دوبارہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. فرض کیجئے کہ انہوں نے سوال کیا کہ 8 جنوری ان کی خمس کی تاریخ ہے اور 7 جنوری کو ان کے پاس 1 لاکھ روپے آ گیا اور یہ پیسے جمع کر رہے تھے زیارت ہی کے لیے. 7 جنوری کو آ گیا، 8 جنوری کو تو یہ جائیں گے نہیں زیارت پر. ابھی تو پاسپورٹ جمع کرائیں گے، مہینہ کم از کم لگ جائے گا، تو 8 جنوری تو دوسرے دن آ جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 7 جنوری کو ان کے پاس 1 لاکھ روپے آئے ہیں اس پر خمس واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ 2 جوابات ہیں اس کے. اگر یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی باقاعدہ آمدنی ہے، آمدنی کا اس کے پاس کوئی ذریعہ ہے،
نوکری ہے، کاشتکاری ہے، کاروبار ہے، باقاعدہ آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو 8 تاریخ کو خمس نکالنا پڑے گا، چاہے 7 تاریخ کو پیسے آئیں۔ اور اگر باقاعدہ کوئی آمدنی کا ذریعہ اس کا نہیں ہے، جیسے گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا، جو شوہر کی آمدنی ہوتی وہی ہوتی ان کی آمدنی، یا بچے ہیں مثلا ابھی پڑھ رہے ہیں، ان کی کوئی باقاعدہ آمدنی نہیں ہے، تو ان کو اجازت ہے کہ جو رقم ملے، ہر ملنے والی رقم کے لیے الگ سال مقرر کر دیں۔ لہذا اگر 7 تاریخ کو ان کو رقم ملی ہے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اگلے سال 7 تاریخ تک یہ پیسے پڑے رہے تو ہم خمس دیں گے، اور اس سے پہلے خرچ ہو گئے تو نہیں دیں گے۔ چنانچہ 2 ان کے جوابات بنیں گے، ایک وہ کہ جن کی مستقل باقاعدہ آمدنی ہے ان کو اپنی تاریخ ہی پر خمس دینا ہے، اور دوسرے وہ کہ جن کی باقاعدہ مستقل آمدنی نہیں ہے، بس وہ کبھی کسی نے والد نے دے دیے، کبھی شوہر نے دے دیے، کبھی کسی نے دے دیے، باقاعدہ آمدنی نہیں ہے۔ تو یہ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اجازت ہے کہ ہر آمدنی یا ہر جو رقم مل رہی ہے اس رقم کے لیے الگ سال مقرر کر دیں کہ آئندہ سال تک اگر یہ رقم پڑی رہی تو خمس دیں گے۔ اس کے اعتبار سے ان کا مسئلہ طے ہوگا۔ جی صحیح، ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ آمدنی باقاعدہ ہے اور ان کی خمس کی تاریخ بھی مقرر ہے، مگر ان کو یہ 1 لاکھ روپیہ آمدنی میں نہیں ملا، یہ تو تحفے میں ملا ہے، تو تحفے میں ملنے کے باوجود اگر 8 تاریخ ان کی آ گئی ہے دوسرے دن تو خمس دینا پڑے گا۔ جی ہاں، جن کی باقاعدہ آمدنی ہے ان کی تاریخ فکس ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو تحفہ بھی ملے تو ان کو اپنی فکس تاریخ ہی پر خمس نکالنا ہوتا ہے، لہذا دوسرے دن ہی اگر ان کی خمس کی تاریخ آ رہی ہے تو دوسرے دن خمس ادا کرنا ہوگا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ جب میں نے مسائل شروع کی ابھی تو میں نے بہت آگے سے مسائل پڑھانا شروع کر دیا، بیچ کے کچھ مسائل رہ گئے تھے، تو ابھی آج گنجائش ہو تھوڑی سی، شاید 1 آدھ مسئلہ اور مکمل کر سکتے ہیں۔ جہاں چھوڑا تھا تقریباً 2 مہینے پہلے، وہاں سے پھر دوبارہ اس مسئلے کو دیکھیے۔ میرے پاس کتاب میں ہے مسئلہ نمبر 1214۔ یہ مسائل اگر آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ جو کاروبار کرنے والے افراد ہیں، اور مثال جو دے رہے ہیں وہ ایسے کاروبار کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے پولٹری فارم کا کام کرنے والے ہیں، یا بھینسوں کا کام کرنے والے، یا اسی طرح کے دوسرے بکرے بھیڑ بکریوں کا کام کرنے والے، ان کی مثال دے رہے ہیں، مگر وہ فقط مثال ہے، یہ اصل مسئلہ کاروباری حضرات کے لیے، چنانچہ سارے کاروباری حضرات کہ جو ان جیسا کاروبار کر رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ کام آئے گا۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے پڑھا دیا تھا، آپ خود بتائیں گے پڑھا دیا یا نہیں پڑھایا۔ فرض کیجئے کہ لوگوں نے پولٹری فارم کا کام کر رہے ہیں، اب یہ میری مثال ہے، ان کی ذرا سی مختلف مثال ہے، پولٹری فارم کا کام کر رہے ہیں، چنانچہ پولٹری فارم کا کام کرنے والوں نے چوزے خریدے، جو چوزہ خریدا تھا وہ 10 روپے میں خریدا تھا، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد وہ مرغی بن گئی، پوری مرغی بن گئی، تو چوزہ خریدا تھا 10 روپے کا، اب یہ مرغی ہو گئی ہے 200 روپے کی، مگر 10 روپے سے 200 روپے بننے تک اس نے اپنے اخراجات بھی کیے ہیں، دانا پانی کھلانا، دوا دینا وغیرہ وغیرہ، آدمیوں کے خرچے، بجلی کے خرچے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اپنے اخراجات بھی کیے ہیں۔ اگر یہ اپنے سارے اخراجات اس میں سے مائنس کر لے، منہا کر لے، تب بھی ہر مرغی پر اس کو تقریباً 50 روپے کی بچت ہے، تو جو یہ 50 روپے کی اس کو بچت ہے، اس بچت پر خمس دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ کہ نہیں دینا پڑے گا، حالانکہ وہ 10 روپے والی مرغی پر مثلا وہ خمس دے چکا تھا، جو 10 روپے کا چوزہ اس نے خریدا اس 10 روپے کا وہ خمس دے چکا تھا، مگر اب یہ 10 روپے والا چوزہ چونکہ 200 روپے کا بن گیا ہے اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے، لہذا جتنا اسے منافع ہو رہا ہے اس منافع کا اس کو خمس دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے
اگر فرض کیجئے کہ بھینسوں کا کام ہے یا بھیڑ بکریوں کا کام ہے تو بھیڑ بکریوں کے کام میں بھیڑ کا اون نکالا جاتا ہے، یا جانور جب ذبح کیے جاتے ہیں ان کی کھال بیچی جاتی ہے. یا بھینسوں کے، اب پتہ نہیں وہ بکتا ہے کہ نہیں بکتا ہے، بھینسوں کا گوبر جو آتا ہے وہ بھی بکتا ہے غالباً، وہ بھی بکتا ہے. وہ جو ہے وہ سارا اگر جمع کیا جائے تو پتہ چلا کہ نہیں جتنی ہمارے پاس بھینسیں ہیں 5 لاکھ کا منافع کا تو خالی گوبر دے گیا ہے. تو یہ جو سارے منافع ہوئے ہیں اس پر خمس دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں دینا ہوگا. جو بھی اضافہ ہو رہا ہے یا مثلا بچے پیدا ہو رہے ہیں ان جانوروں کے، تو ان پیدا ہونے والے بچوں پر ان سارے منافع پر خمس دینا پڑے گا. اب یہ مثال بنا رہے فقط بھیڑ بکریوں کی، آپ مگر اس کی چوزے کی مثال بنا سکتے ہیں، بھینسوں کی مثال بنا سکتے ہیں، اور جو چاہیں بنا سکتے ہیں. الذین یملکون الغنم یجب علیہم فی آخر السنۃ اخراج خمس الباقی بعد مؤونتہم. کہتے ہیں کہ جو افراد بھیڑ بکریوں کے مالک ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ سال کے آخر میں اس کا خمس نکالیں، البتہ سارے اخراجات نکالنے کے بعد. جتنا بھی خرچہ اس پر کیا ہے وہ سارے اخراجات نکالیں، یعنی 10 روپے سے لے کے 200 روپے تک پہنچنے میں جتنے بھی اخراجات کیے ہیں وہ سارے اخراجات نکال لیں. اس کے بعد اس کا خمس نکالنا پڑے گا. من نماء الغنم، یا تو یہ کہ خاص اس جو بچہ تھا، بکری کا بچہ تھا، وہ بڑا ہو گیا اس لیے اس میں اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. من صوف وسمن ولبن وسخال متولدت منها. اسی طرح سے اگر ان کے اون وغیرہ ان کا کاٹا گیا ہے تو اس کا جو منافع ہوا ہے، یا جو دودھ نکالا گیا ہے اور دودھ کے ساتھ ساتھ دہی مثلا یا مکھن وغیرہ بنا کے بیچا گیا ہے، یا فقط ان کی چربی ہے وہ چربی نکال کے بیچی گئی ہے. اسی طرح سے اگر ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کا سال کے آخر میں خمس نکالنا پڑے گا مگر تمام اخراجات منہا کرنے کے بعد. جی اگر مزید اضافہ ہوا ہے، اس کی قیمت مزید بڑھی ہے تو پھر نکالنا چاہیے. ہاں، منافع کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ جانور موٹا ہو رہا ہے اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، وہ منافع ہو رہا ہے. چاہے وہ جانور موٹا نہیں ہو رہا ہے، اس نے بچہ دیا ہے اور بچے کی الگ قیمت ہے تو وہ منافع ہے. یا وہ جانور موٹا بھی نہیں ہو رہا، اس نے بچہ بھی نہیں دیا مگر اس کے اون نکل آیا ہے، اون کاٹا ہے، اس کا منافع ہے. تو کسی بھی طرح سے منافع ہو اس منافع کو شمار کریں گے. چاہے پچھلی بار خمس دے چکے ہوں، پچھلی بار پچھلے منافع کا خمس دے چکے تھے، اس سال اگر مزید اس کے علاوہ منافع ہوا ہے تو اس کا الگ سے خمس دینا ہوگا. یعنی سب کا ملا کے حساب کریں گے. اگر جانور موٹا ہو گیا ہے تو اس کا ہوگا، اگر جانور موٹا نہیں ہوا، اس نے بچہ دیا ہے تو جانور کا نہیں ہوگا، بچے کا ہوگا. اگر فرض کیجئے کہ بچہ بھی نہیں ہے مگر دودھ کا دہی یا مکھن بنا لیا ہے تو وہ مکھن کا جو منافع ہے اس مکھن کا دینا ہوگا. چنانچہ سب کا ملا کر حساب کتاب کریں گے. نہیں، سارے جو جانوروں کے اخراجات ہیں. اچھا، اگر گھریلو اخراجات بھی ہیں، جو منافع ہوا اس منافع کو گھریلو اخراجات میں استعمال کر لیا فرض کیجئے، تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی بچت نہیں ہوئی. چنانچہ گھریلو اخراجات بھی اس میں شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سال کے آخر میں کیا بچتا ہے، اگر بچے گا تو خمس ہوگا، نہیں بچے گا تو کوئی خمس نہیں ہوگا. البتہ یہ مسئلہ فقط کاروباری نوعیت کا تھا، وہ گھریلو اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر گھر کا بھی اخراجات، گھر کا بھی خرچہ ہے تو شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی اخراجات سمجھے جائیں گے. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ وَإِذَا بِيعَ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِّن ثَمَنِهِ أَوْ عِوَضِ ثَمَنِهِ
وجب اخراج خمسہی ایضا، فرض کیجئے کہ چوزا پالا تھا، وہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد مثلا کسی کے پاس 5000 مرغیاں تھیں، 5000 مرغیوں میں سے 3000 مرغیاں اس نے بیچ دی، باقی 2000 بچی، تو ایسا نہیں ہے کہ فقط 2000 مرغیوں پر خمس دینا ہے، ان 2000 پر تو دینا ہے، وہ جو 3000 بیچ دیں اس کے منافع میں سے بھی اگر کچھ بچا ہوا ہے تو اس پر بھی خمس دینا ہے۔ اگر جو مرغیاں نہیں رہی اب تو رقم بن گئی تو اس رقم پر خمس دینا پڑے گا، لیکن اگر کچھ بچ جائے، اگر وہ جائز استعمال میں کہیں استعمال ہو گئی رقم، تو ایسی صورت میں خمس نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَخْمِيسُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا اذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه او ثمنه۔ یہ مثال انہوں نے بھیڑ بکریوں کی بنائی تھی، اب آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جانوروں کا یہی مسئلہ ہوگا، چاہے وہ چوزے اور مرغی کا مسئلہ ہو، وہ بھینسوں کا، گایوں کا مسئلہ ہو، یا دوسرے لوگ کچھ اور جانور بھی پالتے ہیں، کچھ لوگ کتے پال پال کے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان میں مگر یہ والا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس میں بھی صحیح ہے۔ اور الگ الگ شوق ہوتے ہیں لوگوں کے، کچھ لوگ مگرمچھ پال پال کے بیچ رہے ہوتے ہیں، مچھلیاں پال پال کے بیچ، سارے جانوروں کا خلاصہ یہی مسئلہ ہے، طریقہ کار یہی ہوگا، چاہے وہ مرغیاں پالے، بھینس پالے، مچھلیاں پالے، تو اس کا خمس کیسے نکالا جاتا ہے۔ آج ایک دوسرے کاروبار کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کرتا ہے، پھلوں کے باغ لگاتا ہے، ویسے دوسرے باغ لگاتا ہے، آج کل یہ بھی کاروبار بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے کہ پھولوں کا باغ لگایا جاتا ہے اور پھول بیچے جاتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی کاروبار شروع کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں خمس کیسے نکالا جاتا ہے۔ پھلوں کا باغ ہو، کاشتکاری ہو، گندم کی فصل بو رہا ہو مثلا، یا ویسے دوسرا کوئی کاشتکاری والا کام کر رہا ہو، تو اس کے خمس نکالنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا باغ خریدا ہے کہ جس میں ایسی رقم سے باغ خرید رہے ہیں کہ جس میں خمس پہلے ادا کر دیا تھا، تو اب سال کے آخر میں اس باغ کا خمس نہیں نکالنا ہوگا، اس لیے کہ جو رقم لگائی گئی ہے باغ بنانے پر وہ مخمس رقم ہے، پہلے اس کا خمس نکال دیا گیا ہے، اور جس رقم کا ایک مرتبہ خمس نکال دیا جائے پھر چاہے اس کی صورت کتنی بھی بدلتی رہے اس چیز کا دوبارہ خمس نہیں نکالنا ہوتا ہے۔ روپے کا خمس نکال کے سونا خرید لیا، اب سونے پہ خمس نہیں نکالنا ہوگا، سونا نکال کے پھر پرائز بانڈ خرید لیے، پھر پرائز بانڈ پہ خمس نہیں نکالنا ہوگا، اس لیے کہ ایک مرتبہ جس چیز کا خمس نکل جائے پھر اس کی شکل بدلتی رہے، صورت بدلتی رہے، تو اس کی وجہ سے دوبارہ خمس واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر مخمس مال سے کوئی باغ بنا رہا ہے تو اس باغ پر خمس نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے اس نے رقم پر خمس نکال دیا تھا۔ مسئلہ نمبر 1215، اذا امر بستانا وغرس فیہ نخلا وشجرا للاتجار بثمرہ لم یجب اخراج خمسہ اذا صرف علیہ مالا لم یتعلق بہ الخمس کالموروث۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص باغ بنا رہا ہے یا نخلستان بنا رہا ہے، نخلستان کا مطلب ہریالی اور کھیتی باڑی ٹائپ کی کوئی چیز بنا رہا ہے، یا درخت لگا رہا ہے، آم کے درخت لگا رہا ہے مثلا، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے باغ بنایا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، نہیں، یہ باقاعدہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، چاہے کھجور کے درخت لگا دیے اس نے یا آم کے درخت لگا دیے اور اس کی کھیتی باڑی یا گندم کی کھیتی باڑی ہے، کہتے ہیں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے مال پر خمس نہیں ہوگا اگر اس نے ایسا مال استعمال کیا اس باغ کو بنانے میں کہ جس پر پہلے سے خمس تھا ہی نہیں۔ وہ کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس پر خمس ہوتا ہی نہیں ہے؟ وہ ہے پہلے گزر چکا تھا، مثلا کسی کو میراث میں رقم ملی ہے، اگر ورثے میں رقم ملی ہے تو میراث کا خمس نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مرنے والے نے اگر خمس نہیں نکالا تھا تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے خمس نکالنا ہوتا ہے، الگ الگ مجتہدین کے الگ الگ مسائل ہیں۔
لیکن ایک مرتبہ میراث ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ساری زندگی بھی ہمارے پاس پڑی رہے تو اس کا خمس نہیں نکالنا ہوتا ہے. اس نے یہی والا پیسہ باغ بنانے میں لگا دیا تو چونکہ اصل چیز پر خمس نہیں تھا، اب اسی پیسے کو باغ پہ استعمال کیا گیا ہے، باغ پر بھی خمس نہیں ہوگا. او مالا قد اخرج خمسہ کارباح السنۃ السابقہ، یا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے پاس کہیں میراث ویراث سے نہیں ملا تھا، اس کا اپنا جمع شدہ پیسہ تھا، مگر جو جمع شدہ پیسہ تھا اس پر پہلے اس نے خمس نکال دیا تھا. خمس نکالنے کے بعد اس نے باغ پر سرمایہ لگایا، اب اس باغ پر خمس نہیں ہوگا. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو آپ کو ملیں گے وہ کام شروع ہی کرتے ہیں خمس نکالنے کے بعد کہ بھئی ہمارا کاروبار شروع ہو، بالکل پاک و پاکیزہ حلال مال سے ہمارا کام شروع ہو، تو خمس نکالنے کے بعد ہی وہ کام شروع کرتے ہیں. اگر اس طرح سے کام شروع کیا ہے تو اس باغ پر خمس نہیں ہوگا. او مالا فیہ الخمس کالارباح السنۃ السابقہ ولم یخرج خمسہ کان اشتری ما غرسہ فیہ بثمن علی ذمتہ ووفاہ مما یجب فیہ الخمس. کہتے ہیں کہ دو صورتیں ہو گئیں. ایک وہ کہ اس مال سے باغ بنایا کہ جس پر خمس ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے میراث کا مال. دوسری وہ صورت ہو گئی کہ تھا تو اپنا مال مگر اس پر خمس نکال دیا تھا، لہذا مخمس مال سے باغ بنایا، اس پر بھی خمس نہیں ہوگا. تیسرا پہلو وہ ہے کہ جو مال وہ باغ پہ لگا رہا ہے اس پر خمس ہے، سابقہ سالوں میں اس پر خمس آ چکا ہے، خمس ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود اس نے اس مال سے سامان خرید لیا باغ کا، دوسری چیزیں خرید لیں باغ کے لیے اور خمس ادا نہیں کیا. تو خمس ادا نہیں کیا، کوئی حرج نہیں ہے، باغ یہ بنائے، مگر اب اس کو خمس دینا پڑے گا جو رقم اس نے لگائی ہے. اس پر رقم اگر اس نے باغ بنانے میں 5 لاکھ لگا دی تھی تو 5 لاکھ میں مثلا اس نے بیلچے خریدے، کلاڑیاں خریدی، ٹریکٹر خریدا، دوسری چیزیں خریدی، ساری چیزیں خریدی. یہ ساری چیزیں خریدنے میں اس نے پیسہ لگا دیا. اب یہ ٹریکٹر ویکٹر جتنی ساری چیزیں اس پر خمس نہیں ہے. اب کس چیز پر خمس ہے؟ وہ روپے جو اس نے لگائیں، اس روپے پر اس کو جو 5 لاکھ لگائیں تو 5 لاکھ کا خمس اس کو دینا پڑے گا. نعم یجب علیہ حینئذ اخراج خمس المال المدفوع بنفسہ. ہاں اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ روپیہ لگانے کے بجائے اس نے مال کسی دوسری چیز سے خریدا. اب پتہ نہیں گاؤں میں آج کل ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال سونے کے کاروبار میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ عام طور پر خواتین اپنے زیورات لے کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ زیورات رکھ لیں اور مجھے وہ دوسرے زیورات دے دیں، یا یہ زیورات رکھ لیں اور مجھے گنی دے دیں، یا یہ گنیاں رکھ لیں اور مجھے زیورات دے دیں. تو اس میں پیسہ کہیں نہیں لگا، سونا دیا اور سونا لیا. اب سونا چاہے زیور والا دیا اور گنی والا لیا، یا گنی والا دیا اور زیور والا لیا. اگر فرض کیجئے کہ کہیں ایسا ہو جائے، باغ بنانے میں بھی ایسا ہو جائے کہ بھئی ایسا کریں کہ آپ یہ ٹریکٹر رکھ لیں اور ٹریکٹر کے بدلے وہ تھریشر مجھے دے دیں دوسرا، تو ٹریکٹر پر خمس اگر نہیں دیا گیا ہے تو تھریشر جو اس کے پاس آئے گا، تھریشر جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جو آئے گا وہ بھی غیر مخمس ہوگا، اس لیے کہ غیر مخمس والی چیز دی ہے تو جو لی ہے وہ بھی غیر مخمس کہلائے گی. اب اس کا خمس دینا پڑے گا، مگر اس کا خمس دینا پڑے گا کا مطلب کیا ہے کہ جو ٹریکٹر کی قیمت ہے وہ والا خمس دینا پڑے گا. خمس نکالنے کی جب اس کی تاریخ آئے گی، فرض کیجئے کہ خمس نکالتے وقت جب یہ ٹریکٹر اس نے دیا تھا اس وقت ٹریکٹر تھا مثلا 4 لاکھ کا. جب خمس نکالنے کی باری آئی تو ٹریکٹر کی قیمت بڑھ گئی، اب ہو گئی 5 لاکھ قیمت اس کی، تو 5 لاکھ پر اس کو خمس دینا پڑے گا. اور اگر معاملہ الٹا ہو جائے کہ ٹریکٹر کی قیمت کسی وجہ سے نیچے چلی جائے، استعمال کی وجہ سے نہیں، مارکیٹ کی قیمت نیچے چلی جائے، تو پھر جو نیچے والی قیمت ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. یہ ہو گیا مال کے بدلے مال. جب خمس کی تاریخ آئے گی تو ہم اس مال کو دیکھیں گے جو ہم نے دیا ہے،
اس وقت اس کی قیمت کیا ہے. اگر اس کی قیمت وہی ہے جو پہلے تھی تو اسی قیمت پر 5 لاکھ پر خمس دینا ہے. اگر اس کی قیمت 5 لاکھ سے بڑھ کے 6 لاکھ ہو گئی ہے تو 6 لاکھ پہ خمس دینا ہے. اور اس کی قیمت کم ہو کے 4 لاکھ ہو گئی ہے تو 4 لاکھ پہ خمس دینا ہے. یہ مال کے بدلے مال کا خمس کا معاملہ تھا. لیکن اگر کسی نے اپنا روپیہ لگایا ہے باغ پر غیر مخمس تو پھر اس کو روپے پر خمس دینا ہے. 5 لاکھ پر 1 لاکھ خمس بنتا ہے. وَأَمَّا إِذَا صَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ رِبْحِ السَّنَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا فَيَجِبُ إِخْرَاجُ خُمْسِ نَفْسِ مَا غَرَسَهُ وَأَحْدَثَهُ بَعْدَ اسْتِثْنَاءِ مَعُونَةِ السَّنَةِ. اچھا، یہ جو آخری صورت بتا رہے ہیں وہ یہ صورت بتا رہے ہیں کہ اس نے باغ پر سارا ایسا پیسہ لگا دیا ہے جو اسی سال کی آمدنی کا تھا. اسی سال کی آمدنی کا تھا، لہذا اس پر خمس ہی نہیں تھا. سارا اس نے پیسہ لگا دیا باغ پر. اب جب سال پورا ہو گیا، باغ تیار ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اگر باغ پر اس نے 5 لاکھ روپیہ مثلا لگایا ہے تو 5 لاکھ پر اس کو خمس نہیں دینا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ باغ تیار ہونے کے بعد کتنے کا ہے. تیار ہونے کے بعد اگر باغ کی قیمت ہے 10 لاکھ روپے تو 10 لاکھ روپے پہ خمس دینا پڑے گا. عام طور پر جو چیز بنائی جاتی ہے پھر بعد میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس نے اپنی محنت سے تیار کیا ہے سارا باغ، تو محنت سے تیار کرنے کے بعد اب اس کی قیمت بڑھ جائے گی. تو اگرچہ خرچ اس نے 5 لاکھ کیا ہے مگر سارے اخراجات نکالنے کے بعد اب اس باغ کا منافع مزید 5 لاکھ آ رہا ہے. تو فقط 5 لاکھ پہ خمس نہیں نکالنا. 5 لاکھ تو وہ تھا اور 5 لاکھ یہ چیز ہے، اس پر الگ خمس نکالنا پڑے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو رقم خرچ کر دیے اس رقم کا خمس نہیں ہے. اب یہ پورا باغ دیکھا جائے گا کہ یہ پورا باغ کتنے کا ہے، چنانچہ اس باغ پر خمس نکالنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اب آئیے، یہ تو ہو گئی پہلے سال کی بات. اب اس کے بعد والا معاملہ، باغ لگا لیا، سال گزر گیا، اس کے بعد اس میں پھل آ رہے ہیں، اس میں پھول آ رہے ہیں، اس کے درخت بڑھ رہے ہیں، شاخیں بڑھ رہی ہیں اس کی. تو سب کا کیا ہوگا، اس کا خمس کیسے نکلے گا؟ اب اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. وَعَلَى تَقْدِيرِ وَعَلَى أَيِّ تَقْدِيرٍ يَجِبُ الْخُمْسُ فِي نِمَائِهِ الْمُنْفَصِلِ أَوْ مَا بِحُكْمِهِ مِنَ الثَّمَرِ وَالسَّعْفِ وَالْأَغْصَانِ الْيَابِسَةِ الْمُعِدَّةِ لِلْقَطْعِ. خلاصہ یہ کہ جب باغ میں کسی طرح کی بڑھوتری ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے، چاہے پھل لگ گئے ہیں اس لیے باغ میں اضافہ ہو گیا ہے، درخت بڑے ہو گئے ہیں، اس کی شاخیں بڑی بڑی ہو گئی ہیں تو درخت کی قیمت بڑھ گئی ہے، یا اس کی شاخوں کو کاٹا جائے اور بیچا جائے تو ان شاخوں کے پیسے ملیں گے، یا کھجور کے یہ جو شاخیں ہوتی ہیں جو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، گھروں پر ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں مثلا، ان کو اگر بیچا جائے تو ان کے پیسے ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں کہ جن کو آپ الگ کرنا چاہیں تو الگ کر سکتے ہیں. پھل توڑ کے الگ کر سکتے ہیں، شاخ کاٹ کے الگ کر سکتے ہیں، یہ دوسری چیزیں کاٹ کے الگ کر سکتے ہیں. یہ جتنی بھی ہے انہیں سب کو کہا جاتا ہے نمائے منفصل. یہ فائدہ ہے جو باغ لگانے والا ہے، اس کا یہ سارا فائدہ ہے. پھلوں کو بیچے گا تو منافع ہوگا، شاخوں کو بیچے گا تو منافع ہوگا، یہ منافع ہے. یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان سارے منافع والی چیزوں پر بھی خمس آ جائے گا. یہ دوسرے سال کی بات ہے کہ دوسرے سال یہ ساری چیزیں بڑھ گئیں، لہذا ان ساری چیزوں پر بھی اس کو منافع دینا ہوگا. بل فی نمائہ المتصل ایضاً اذا عد مصداقا لزیادۃ المال علی ما عرفت. یہ تو وہ ساری چیزیں ہو گئیں کہ جو آپ کاٹ کے الگ کر سکتے ہیں، جس کو کہیں گے نمائے منفصل. بلکہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو نمائے منفصل نہ ہو، نمائے متصل ہو. متصل کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اضافہ تو ہوا ہے مگر اس اضافے کو آپ الگ کیسے کریں گے، الگ کرنا مشکل ہے. جیسے فرض کیجئے کہ درخت تھا، درخت کا تنا پہلے اتنا سا تھا لیکن ایک سال کے بعد اتنا بڑا ہو گیا تنا اس کا، تو درخت بڑا ہو گیا. اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ درختوں کی خرید و فروخت میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ نہیں. اگر یہ اتنے سے تنے والا درخت فرض کرتے ہیں پہلے 1000 روپے کا تھا تو بڑے تنے والا درخت یہ 2000 روپے کا ہو جائے گا.
یہ جو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس درخت کی قیمت بڑھی ہے، مگر اس طرح سے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اضافہ متصل، نمائے متصل۔ اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں بھی اس درخت کی اضافی قیمت کا بھی خمس نکالنا پڑے گا۔ 1000 روپے جب اس کی قیمت تھی، اس کا خمس آپ نے نکال دیا، اب اس سال اس کی قیمت 2000 ہو گئی ہے، تو مزید 1000 پر خمس نکالنا پڑے گا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ یہ بڑا حساب کتاب لگانا مشکل ہو جائے گا کہ کتنے درخت بڑھے اور کتنے پھل آئے اور کتنے پھول آئے اور کیا سب کچھ ہوا۔ یقیناً آپ کے لیے مشکل ہے، لہذا آپ نہ کریں یہ کام۔ جو کاشتکار حضرات ہیں وہ سب جانتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ بڑی آسانی سے سارا حساب کتاب لگا لیتے ہیں، ان کو کوئی چیز الگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کے باوجود وہ بتا دیتے ہیں کہ اس سال اتنا منافع ہوا ہے۔ چنانچہ جن کا کام ہوتا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ وَقَضَى يَجِبُ تَخْمِيسُ الشَّجَرِ الَّذِي يَغْرِسُهُ جَدِيدًا فِي سَنَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مِنَ الشَّجَرِ الْمُخَمَّسِ ثَمَنُهُ مِثْلَ الطَّالِ الَّذِي يَنبُتُ فَيَقْلَعُهُ وَيَغْرِسُهُ۔ اور اسی طرح سے فرض کیجئے کہ اس باغ میں پھر کچھ جدید درخت، نئے درخت نکل آئے ہیں یا لگائے گئے ہیں۔ پچھلے سال والے درخت جو لگے تھے وہ تو لگے تھے، مزید کچھ درخت اور لگائے ہیں، یا خود لگائے ہیں یا خود بخود لگ گئے۔ خود بخود کیسے لگ گئے؟ جیسے آپ نے یہ ایم اے جناح روڈ پر جو درخت لگے ہوئے پلازا کے پاس، اب تو بہت سارے کاٹ کے ختم کر دیے انہوں نے، اس میں اوپر سے وہ شاخ و نما نکلتا تھا۔ ایک تو ہوتے تھے جڑیں ہوتی ہیں جو اوپر سے جڑیں نما نکلتی ہیں، وہ جو اوپر سے جڑیں نما نکلتی ہیں وہ خود زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، جب زمین کے اندر چلی جاتی ہیں تو پھر وہ خود درخت بن جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے، ہاں خود بخود بڑھتے ہیں۔ یا جیسے ہمارے پاس کڑی پتے کا درخت لگا ہوا ہے، مثلا کڑی پتے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہت سارے اور پودے نکل آئیں۔ اب یہاں تو کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے، ورنہ ان چھوٹے چھوٹے پودوں کو مزید اور لگایا جائے تو اور درخت بڑھ جائیں گے، جو بچہ دینے والا حساب ہوتا ہے ان کا۔ تو اگر یہ اگلے سال میں اس طرح سے درخت اور بڑھ گئے ہیں تو جتنے یہ اضافی درخت خود بخود بڑھے ہیں یا خود ہم نے لگا کے بڑھا ہیں، اگر یہ ایسی چیز ہے کہ جو منافع ہے، مارکیٹ میں بکنے والی چیز ہے، تو اس کا الگ سے پھر خمس دینا پڑے گا۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جیسے کیچڑ کے درخت ہیں، وہ ہماری کھیتوں کے گرد ایسے لگا لیتے ہیں، اس کی زمین کی مطلب ہے کہ زینت اور زیب کے لیے، صحیح، اس سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر فائدہ ہوتا بھی ہے تو عام چرواہے وغیرہ اس سے لیتے ہیں، تو مالک کو ذاتی فائدہ نہیں ہے، کیا اس پر بھی کچھ ہوتا ہے؟ سوال آپ نے سنا کہ کیکر کے درخت مثلا لگائے جاتے ہیں باغ کی خوبصورتی کے لیے، جس سے مالک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو کیا اس پر خمس دینا پڑے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیکر کا درخت مارکیٹ میں یہ بیچنے جائیں یا اس طرح کی کوئی چیز بیچنے جائیں تو مارکیٹ میں بکے گی کہ نہیں بکے گی؟ اگر مارکیٹ میں بکنے والی چیز ہے، دوسرے مثلا کاشتکار آ کے اس کو خرید کے لے جائیں گے تو اس کا بھی خمس دینا پڑے گا، چاہے کاشتکار نے اس کو زینت کے لیے لگایا ہے، مگر اس کے باوجود کہ اس کی مالیت بن گئی ہے تو اس کا خمس ہوگا۔ وَقَضَى إِذَا نَبَتَ جَدِيدًا لَا بِفِعْلِهِ كَالْفَصِيلِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالِيَةٌ۔ اور اسی طرح سے جو نیچے گھاس پھوس اگ جاتی ہے بہت ساری، اور گھاس پھوس میں کچھ جڑی بوٹیاں بھی نکل آتی ہیں مثلا، جو خود بخود نکل آتی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی رقم ملے گی، جس کا کوئی اگر بیچنے جائیں تو منافع ملے گا، اگر یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا، بکتی ہے مارکیٹ میں، تو ایسی صورت میں ان ساری چیزوں کا بھی خمس دینا پڑے گا۔ ہاں کچھ ایسی بیکار اور فضول قسم کی چیزیں ہیں کہ جو مارکیٹ میں بکتی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خمس دینا لازمی نہیں ہوگا۔ وَبِالْجُمْلَةِ كُلُّ مَا يَحْدِثُ جَدِيدًا مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ يَجِبُ إِخْرَاجُ خُمْسِهِ فِي آخِرِ سَنَتِهِ بَعْدَ اسْتِثْنَاءِ مَعُونَةِ سَنَتِهِ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب وہ شاخیں بڑھیں یا پھل بڑھیں یا وہ یہ کیا نام ہے جھاڑیاں بڑھ جائیں یا جڑی بوٹیاں نکل آئیں، جو بھی ہو، خدا جو بھی چیز منافع کہلائے، اس کو اگر ہم
مارکیٹ میں بیچنے جائیں تو اس کی رقم ہمیں ملے. کوئی بھی ایسی چیز ہے اگر وہ سال کے منافع میں شامل ہے تو باغ کے اخراجات منہا کرنے کے بعد، اخراجات مائنس کرنے کے بعد جو پروفٹ ہاتھ میں آئے گا اس کا خمس نکالنا ہوگا. ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمت البستان فی هذه الصورت. اب ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. یہ تو ہو گئی چونکہ درخت زیادہ لگ گئے تھے، شاخیں بڑھ گئی تھی، پھل آ گئے تھے، لہذا ہم نے اس کو حساب لگایا تو پتہ چلا یہ منافع ہے، لہذا ہم نے اس کا خمس نکالا. پھر ایک باغ، جو کاشتکار حضرات ہوتے ہیں، باغبان حضرات ہوتے ہیں، وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک باغ اگر پھلتا پھولتا باغ ہوگا، اچھا، جس میں اچھے درخت لگے ہوں گے، اس میں پھل بڑے اچھے آ رہے ہوں گے، تو خود بخود اس باغ کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ باغ ہی پورا کا پورا باغ 5 لاکھ کے بجائے پھر 6 لاکھ کا ہو جائے گا. برابر والے کے باغ کو آپ ریٹ معلوم کریں، وہ کہے گا 5 لاکھ، مگر آپ اپنے باغ کا ریٹ معلوم کریں گے کہ 6 لاکھ. اس لیے کہ اس میں بڑی اچھے انداز سے درخت لگائے گئے ہیں، اس درخت میں پھل اچھے آ رہے ہیں، اس کی نگہبانی اچھی کی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر باغ کی قیمت بڑھ جائے تو فقط باغ اچھا ہونے کی وجہ سے باغ کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو جو قیمت بڑھی اس کا بھی خمس دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا. یہ مسئلہ پلٹے گا پہلے ہم جو بتا چکے تھے اس پر، کہ کیا آپ کا کام ہی یہ ہے کہ باغ بنا بنا کے بیچیں، آپ کا کام ہی یہ ہے کہ آپ دکانیں بنا بنا کے بیچیں، تو ایسی صورت میں اس کا خمس ہوتا ہے. اور اگر آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ باغ بنا بنا کے بیچیں، میں نے غالباً اس وقت بھی یہ مثال دی تھی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن دوسرے ممالک میں آج بھی یہ سلسلہ اس طرح سے رائج ہے کہ کچھ لوگوں کا کاروبار ہی یہ ہوتا ہے کہ کاروبار شروع کر کے کاروبار کو بیچنا. وہ چائے نہیں بیچ رہے ہوتے، وہ لوہا نہیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹریکٹر نہیں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ کاروبار بیچ رہے ہوتے ہیں. کاروبار بنایا، سیٹ اپ کیا اور پورا کاروبار بیچ دیا. تو اب یہ کیا کرنا ہے، یہ پورا کاروبار بیچنے کے لیے کاروبار شروع کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر یہ باغبان پورا باغ بیچنے کے لیے باغ پورا تیار کر رہا ہے تو باغ کی جو قیمت بڑی ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. لیکن اگر اس نے اس لیے نہیں کیا تھا، اس نے اس لیے کیا تھا کہ میں باغ بنا رہا ہوں، اس میں جو پھل آئے گا وہ میں بیچا کروں گا، تو سال کے سال جو پھل آ رہا ہے وہ بیچ رہا ہے. یا کاشتکاری میں فصل لگا رہا ہے، جو ہر سیزن پر فصل آ رہی ہے فصل کو بیچ رہا ہے، تو پورا باغ یا پوری فصل بیچنے کا کاروبار نہیں کر رہا، یہ فقط پھل بیچنے کا کام کر رہا ہے، شاخیں بیچنے کا کام کر رہا ہے، باقی باغ ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے. تو اب اگر باغ کی قیمت بڑھ بھی جائے تو ایسی صورت میں بڑی ہوئی قیمت کا خمس نہیں دینا ہے. ولا یجب الخمس فی ارتفاع قیمت البستان فی هذه الصورت. اس صورت میں جہاں وہ فقط پھل بیچ رہا ہے، شاخیں بیچ رہا ہے، اس میں اگر باغ کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کا خمس نہیں دینا ہے. نعم اذا باعه باکثر مما صرفه علیہ من ثمن الفصیل واجرۃ الفلاح وغیر ذلك ثبت الخمس فی الزائد لکونہ من ارباع سنۃ البیع. ہاں اگر یہ اس باغ کو بیچ دے، دیکھیے اس نے بیچا نہیں ہے، اگر بیچا نہیں ہے تو چاہے باغ کی قیمت بڑھ بھی گئی ہو، بڑی بھی قیمت کا خمس نہیں دینا. ہاں مگر اگر یہ باغ کو بیچ دیتا ہے، میں یہ دوسرا حصہ ہے، اس کو کل ذرا سمجھاؤں گا، آج نماز کا وقت ہو گیا قریب، چنانچہ زیادہ تفصیل سے سمجھانا پڑے گا تو بات بہتر سمجھ میں آئے گی. بس صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین. صلوات پڑھیں محمد.